181 بچے ہمارے یہاں جموں کشمیر سے مسنگ ہیں۔ پچھلے 2 سالوں میں جولائی 1 2022 سے لے کر جون 30 2023 تک کہا گیا لوک سبھا میں ایک سوال کے جواب میں کہ ہمارے یہاں جموں کشمیر میں 181 بچے غائب ہیں اور وہ ہے کہاں ہم نہیں جانتے۔ ان کے لیے باقاعدہ اس طرح سے جو مسنگ رپورٹ ہے وہ بھی درج کی گئی ہے۔ ظاہر ہے تبھی تو اس طرح کا فگر سامنے آیا ہے۔ دراصل جو لوک سبھا میں ایک سوال آیا اسی حوالے سے، تو ویمن اینڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ منسٹر نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ پورے ملک بھر میں یعنی ہندوستان میں 58,586 بچے ایسے ہیں جو مسنگ ہیں۔ ان میں سے ویسٹ بنگال ٹاپ کر رہا ہے، 13,591 وہاں اتنے بچے غائب ہیں، اور مدھیہ پردیش میں 12,679 اتنے بچے وہاں پر غائب ہیں۔ ہمارے جموں کشمیر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ جموں کشمیر میں 181 بچے ایسے ہیں جو پچھلے 2 سالوں میں یہاں سے غائب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید انہوں نے انفارم کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے یہاں جموں کشمیر میں جو چائلڈ ویلفیئر کمیٹی ہے، انہوں نے کتنے بچوں کو ریہیبلیٹیٹ کیا ہے 817 ایسے ریسکیوڈ بچے ہیں جنہیں ریہیبلیٹیٹ کیا گیا ہے چائلڈ ویلفیئر کمیٹی کے ذریعے سے۔ یہ چائلڈ ویلفیئر کمیٹی جو ہے وہ انڈر مشن وتسلیہ اسکیم کے تحت یہاں پر چلاتے ہیں، بچوں کا خیال رکھا جاتا ہے وہاں، اور لداخ میں 25 بچوں کو ریہیبلیٹیٹ کیا گیا ہے۔ ساتھ میں حکومت نے بتایا کہ 800 سے زائد ہمارے یہاں جو چائلڈ کیئر انسٹیٹیوشنز ہیں، جوینائل ہومز ہیں، وہاں پر 800 بچے کم و بیش 800 بچے آپ کو ملیں گے جو وہیں رہتے ہیں، اور وہ بھی مشن وتسلیہ اسکیم کے تحت اس طرح سے یہ ہومز جوینائل ہومز چلتے ہیں۔ یہ ڈیٹا ذرا غور سے سنیے گا۔ ہمارے یہاں انہی جوینائل ہومز میں 2018 سے لے کر 2019 تک 823 بچے تھے، 2019 سے لے کر 2020 تک 823 بچے تھے، اور 2020 سے لے کر 2021 تک 759 بچے اسی جوینائل ہوم میں تھے، 2021 سے لے کر 2022 تک 579 بچے اسی جوینائل ہوم میں تھے، اور ساتھ ہی 2022 سے لے کر 2023 تک 817 یعنی ابھی ان جوینائل ہومز میں 817 بچے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے حیرانی کی بات کیا ہے؟ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اسی جوینائل ہوم میں اس طرح سے 2 کیئر ٹیکرز کو جو ان بچوں کا خیال رکھا کرتے تھے انہیں ہی آفینسو پایا گیا، اور انہی 2 کیئر ٹیکرز کے خلاف پھر مقدمہ بھی درج ہوا کہ یہی کیئر ٹیکرز زیادتی کیا کرتے تھے بچوں کے ساتھ، اور انہی جوینائل ہومز میں۔ تو کل ملا کر یہ بھی ڈیٹا شیئر کرتے ہوئے کہا گیا کہ پچھلے 5 سالوں میں ہمارے یہاں جموں کشمیر میں 35 ایسے بچے ہیں جو ڈرگ ریلیٹڈ آفینس کے تحت بک کیے گئے ہیں انڈر نارکوٹک ڈرگز اینڈ سائیکوٹروپک سبسٹنس ایکٹ 1985 کے تحت ان بچوں کو بک کیا گیا ہے۔ یعنی ڈرگ ریلیٹڈ آفینس بھی جو 35 بچے ہیں اس کے لیے انہیں بک کیا گیا ہے، جس میں 2017 میں 5 بچے بک ہوئے ہیں، 2020 میں 5 بچے بک ہوئے ہیں، 2019 میں 6 بچے بک ہوئے ہیں، اور 2021 میں 9 بچے بک ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ 2018 کا یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 10 بچے ڈرگ ریلیٹڈ آفینس میں ہمارے یہاں جموں کشمیر میں بک ہوئے ہیں۔ تو کل ملا کر یہ اعداد و شمار لوک سبھا میں شیئر کرتے ہوئے منسٹری نے بتایا کہ یہ حال فی الحال ہمارے جموں کشمیر کا ہے، 181 بچے غائب ہیں۔ اس کے علاوہ 20 چائلڈ ویلفیئر کمیٹیز ہیں ہمارے یہاں جموں کشمیر میں، 47 چلڈرن ہومز ہمارے یہاں جموں کشمیر میں ہیں 20 ڈسٹرکٹس میں، جہاں جتنے بچے ہم نے آپ کو بھی بتایا کہ کتنے بچے وہاں پر ہیں وہ ڈیٹا بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ کہیں نہ کہیں ناظرین محترم
یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ باقی علاقوں کے مد مقابل یہ کچھ الارمنگ فگر تو ہے نہیں کہ یہاں پر 181 بچے غائب ہیں، لیکن ہیں 181 بچے غائب ہیں ہمارے یہاں جموں کشمیر سے، اور ان کی باقاعدہ مسنگ رپورٹ بھی درج کی گئی ہے۔ آپ نے اس طرح سے کتنے واقعات سنے ہوں گے سوشل میڈیا کے ذریعے سے جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ جی بچہ اسکول گیا تھا لیکن پھر گھر نہیں لوٹ آیا، یا کبھی ہم ایسا بھی سنتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ یہاں سے کوئی بچہ چور چڑھ رہا تھا اور وہ بچے کو بہلا پھسلا کے ٹافی دے کے اس کو اپنے ساتھ کہیں لے کے جا رہا تھا، پھر اگر محلے والے اسے دیکھ کے نہیں روکتے تو میرے خیال سے اسے بھی لے کے جاتے۔ اس طرح کے کیسز ہم اکثر سنتے ہیں، آئے دن ہم اس حوالے سے اس طرح کی رپورٹ سنتے ہیں یا اس طرح کی خبریں سنتے ہیں سوشل میڈیا یا خبروں کے ذریعے سے۔ تو کہیں نہ کہیں والدین کو یہاں پر الرٹ رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، انہیں اپنے بچوں کا خیال رکھنے کی پوری ضرورت ہے، اور ساتھ میں جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں ان پہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ بچوں کا پورا خیال رکھیں۔ ہاں ہم جانتے ہیں کہ جب صبح والدین اپنے بچوں کو اسکول لے کے جاتے ہیں، گاڑی کا انتظار کرتے ہیں یا خود ڈراپ کرتے ہیں، چھوٹے بچے کم سن ہوتے ہیں، انہیں نہیں سمجھ کہ ہمیں کس کے ساتھ جانا چاہیے بعض دفعہ یا کس کے ساتھ نہیں جانا چاہیے، تو اس طرح سے ایجوکیشن دینی چاہیے بچوں کو گھر پہ ہی، ان کے ذہن میں اس طرح کی باتیں فکس کرنی چاہیے کہ نہیں، اگر آپ کو کوئی اسٹرینجر آ کے ٹافی دے دیتا ہے اسے نہیں لینا ہے، اس سے دور جانا ہے، اس سے بات نہیں کرنی ہے، تاکہ وہ اس سب سے، اس آفنس سے بچے رہیں۔ اور کہیں نہ کہیں والدین کو گھر پر یا آس پاس یہ نگرانی بنائے رکھنی ہوگی۔ بچے کبھی ضد کرتے ہیں کہ ہم باہر کھیلنے جائیں گے، وہاں دور جائیں گے، تو دور انہیں نہیں چھوڑنا ہے، ذہن میں ہی کھیلیں یا آس پاس ہی کھیلیں، لیکن آپ کی نگرانی میں کھیلیں۔ پھر نہیں جانتے ہم کہ یہ جو 181 بچے ہیں انہیں ریسکیو کیا گیا ہے نہیں، ہم نہیں جانتے کہ انہیں پولیس نے تلاشا ہے یا نہیں۔ فی الحال اس طرح کی رپورٹ جولائی 2022 سے لے کر جون 2023 تک کی ہے کہ 181 بچے ہمارے یہاں جموں کشمیر سے غائب ہیں۔ اور ساتھ میں ناظرین محترم جو ڈرگ ریلیٹڈ کیسز ہیں، 35 بچے بک ہوئے ہیں جموں کشمیر میں، ڈرگ ریلیٹڈ آفینس میں انہیں بک کیا گیا ہے، تو کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر آج 35 بچے آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے، ان کی تعداد کل کو بڑھ بھی سکتی ہے، تو یہاں پر بھی والدین ایز ویل ایز ہمارے یہاں جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، سماج کی اجتماعی طور پر اس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ کس طرح سے خیال رکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں معاشرے میں ہم جو کہتے ہیں کہ جو بچے ہیں وہ قوم کے مستقبل ہے، علم بردار ہے، مستقبل کے علم بردار ہے، تو ہمیں یہاں پر کیا چاہیے، ہمیں کس طرح سے بچوں کی نشو و نما کرنی چاہیے، وہ بھی ایک سوال نشان ہے۔ اور یہ سوال نشان میں نہیں کہوں گی کہ والدین پر ہے، ہم نہیں کہیں گے کہ یہ سوال نشان ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز پہ، بلکہ یہ سوال نشان سوسائٹی ایز اے ہول ہم سب پر ہے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، مزید معلومات کے لیے آپ بنے رہیں کشمیر لائف کے ساتھ۔